الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جب بھی بندہ گناہ کرے اور توبہ کر لے تو کیا اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے، چاہے کئی بار ہو؟ سوال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کب تک بخشتا ہے؟ جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ و استغفار کر لینے کے بعد دوبارہ اسی گناہ کا مرتکب ہو اور پھر توبہ کر لے اور پھر کچھ عرصہ بعد وہی گناہ کر بیٹھے اور اسی طرح ہوتا رہے، میرا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف کرے گا یا کہ اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی اختیار نہیں کی، خاص کر جب کچھ ہی عرصہ بعد وہ دوبارہ اسی گناہ کا مرتکب ٹھہرے لیکن توبہ اور استغفار کرتا رہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور جب ان لوگوں سے کوئی فحش اور ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ رب العزت کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ رب العزت کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ علم کے باوجود کسی برے کام پر اڑے نہیں رہتے، یہی ہیں جن کا ان کے رب کی جانب سے مغفرت اور جنتوں کی شکل میں بدلہ ملے گا، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 تا 136۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، قولہ، اور وہ علم رکھتے ہوئے برے کام پر اصرار نہیں کرتے، یعنی وہ جلد ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور وہ معصیت اور گناہوں کا ارتکاب جاری نہیں رکھتے بلکہ وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے ان سے وہ گناہ بار بار ہو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندہ گناہ کر بیٹھا، یا کہا کہ ایک بندے نے گناہ کر لیا تو کہنے لگا، اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، یا فرمایا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے بخش دے۔ تو اس کا رب کہتا ہے، کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا اللہ رب العزت نے چاہا وہ بندہ رکا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا، فرمایا اس سے گناہ ہو گیا تو کہنے لگا، میرے رب میں نے گناہ کر لیے ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے، کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور ان کی سزا بھی دیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے۔ پھر جتنا اللہ رب العزت نے چاہا وہ گناہ سے رکا رہا اور پھر گناہ کر بیٹھا، یا فرمایا کہ اس سے گناہ ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے، اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں، یا فرمایا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے لہٰذا مجھے بخش دے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے، کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس کی سزا بھی دیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، یہ 3 بار فرمایا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 7507، صحیح مسلم حدیث نمبر 2758۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب کا عنوان یہ رکھا ہے، گناہوں سے توبہ قبول ہونے کا باب، چاہے گناہ اور توبہ میں تکرار ہو۔ اور اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ مسئلہ کتاب التوبہ کے شروع میں بیان ہو چکا ہے اور یہ احادیث اس پر دلالت میں بالکل واضح اور ظاہر ہیں، اور یہ کہ اگر گناہ 100 بار یا 1000 بار یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے اور ہر بار توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان سب گناہوں کے بعد ایک توبہ ہی کرتا ہے تو بھی اس کی توبہ صحیح ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 75۔ اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے، اے لوگو، جو بندہ گناہ کر بیٹھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کر لے، اور اگر دوبارہ گناہ کر لے تو پھر توبہ کر لے، اور اگر پھر گناہ ہو جائے تو اسے پھر توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ مردوں کی گردنوں میں طوق ہیں اور ان پر مصر رہنا ہلاکت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ کے مقدر میں جو گناہ ہیں وہ انہیں ضرور کرے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ مقدر ہے، وہ اسے لامحالہ طور پر پا کر رہے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ان گناہوں کے ارتکاب کے نکلنے کا مخرج اور حل بھی رکھا ہے اور ان گناہوں کو توبہ اور استغفار کے ذریعے مٹا دیا ہے۔ لہٰذا اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں کے شر سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع العلوم والحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ اور جس طرح اللہ رب العزت گناہ اور معصیت کو پسند نہیں کرتا، اس نے گناہوں کے ارتکاب پر سزا کی وعید بھی سنائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں کہ اس کے بندے اس کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، بلکہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے کہ گناہگار اس سے توبہ اور استغفار کرے
اور شیطان یہ چاہتا اور پسند کرتا ہے کہ کاش گناہگار بندہ نا امیدی میں پڑ جائے تاکہ اسے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روکا جا سکے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کو کہا گیا، کیا ہم میں سے کوئی ایک شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ گناہ کر کے اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور پھر گناہ شروع کر دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، شیطان کی خواہش یہی ہے کہ کاش وہ اس میں کامیاب ہو جائے، لہٰذا تم توبہ اور استغفار سے اکتاہٹ مت محسوس کرو۔ مزید تفصیلات اور اہمیت کے پیش نظر آپ سوال نمبر 9231 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 45887۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔